ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے. تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، عماد یوسف کا نہیں. اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے. تو صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گمن اس کے کوآرڈینیٹر تھے. اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا. باقی ساروں کو جو ہے بری ذمہ کر دیا. اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا ARY کے پروگرام کا، لہذا اس کی جو ہے وہ سارے بے گناہ ہیں. تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے. یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے، پریس اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 19 جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ اور انفارمیشن، اس کی بھی وائلیشن میں ہے. تو یہ جب ہوا تو آج اس کی سنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی. لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے. تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میز سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے. تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، عماد یوسف کا نہیں. تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا. تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی، برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے. تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں، مجھے ٹائم دیں. تو تفتیشی موجود تھا مثل سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں. اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گمن اس کے کوآرڈینیٹر تھے. اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا. باقی ساروں کو جو ہے بری ذمہ کر دیا. اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا ARY کے پروگرام کا، لہذا اس کی جو ہے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گمن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے، وہ سارے بے گناہ ہیں. تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا. تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے. اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر